السلام علیکم سامعین و ناظرین، اس ویڈیو سیریز میں ہم ہمارے اسلاف کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں ہم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابوبکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبدالکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بچپن سے ہی عتیق کے لقب سے مشہور تھے، جبکہ قبول اسلام کے بعد مزید یہ کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی: انت عتیق اللہ من النار، یعنی آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ البتہ بعد میں عتیق کے بجائے ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی تھے، قریشی تھے، مہاجر تھے۔ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکہ کے مشہور محلہ مصفلہ میں آباد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں باہم چچا زاد تھے، لہذا والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرہ بن کعب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کی ہی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل 4 نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ ان کے والدین بھی صحابی تھے، یہ خود بھی صحابی تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن، نیز صاحبزادیاں عائشہ اور اسماء، اور پھر نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 2.5 سال بعد اور پھر وفات مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاہلیت اور پھر اسلام دونوں ہی زمانوں میں نہایت باوقار اور وفادار رہے۔ تمدنی و معاشرتی زندگی میں انہیں ہمیشہ ممتاز مقام حاصل رہا۔ ظہور اسلام سے قبل بھی اس معاشرے میں انہیں ہمیشہ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سب اہل مکہ اپنے اختلافات اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے اور پھر ان کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا و دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کی اور اس موقع پر کوئی دلیل یا معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں بہت قربتیں تھیں اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی ایک کل پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھ بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کی خوشنودی کے خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے یقیناً وہ اللہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کے بقول اس آیت کا مفہوم اگرچہ عام ہے، یعنی جو کوئی بھی محض اللہ کی رضامندی و خوشنودی کے خاطر اپنا مال خرچ کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، البتہ بطور خاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس معاشرے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا، لہذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کے بجائے اس اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی۔ چنانچہ ان کے ان دعوتی و تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے بڑے اور بااثر افراد مشرف بالاسلام ہو گئے جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے عالم بردار اور اس قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کے نشر و اشاعت اور سربلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخی خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے۔ 10 مبشرہ یعنی 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شادکام فرمایا تھا، ان میں سے 5 حضرات نے آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا۔